السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں آمنے سامنے۔ متحدہ والے ایک مرتبہ پھر ہنسنے ہنسانے پر اتر آئے ہیں۔ عوام کی تفریح تباہ کے لیے، کچھ منورنجن کے لیے انہوں نے مواد بہم پہنچایا۔ فرما رہے ہیں کراچی کی بربادی زبوں حالی کے ذمہ دار پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی ہیں۔ اس حوالے سے ایک خبر جو آج کے ایک معروف موقر اردو جریدے میں شائع ہوئی ہے، آپ کی تشفی قلب کا سامان کرنے کے لیے اس کا لوپ بنوایا ہے میں نے۔ وہ لوپ ذرا حاضر کرو صاحب کے لیے بھائی۔ اس خبر کو اگر آپ بغور پڑھیں گے تو اس کا کانٹینٹ آپ کو یقیناً ہنسا کے بے حال فرما دے گا۔ فرماتے ہیں آج کھنڈرات اور کچرے کے ڈھیر میں کراچی کا شمار ہو رہا، جو کہ خیر بہت پرانی خبر ہے۔ وجہ جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کی ملی بھگت ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے اس سلسلے کو، اس خبر کو ہم بھول جاتے ہیں، فراموش کر دیتے ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ کہہ رہی ہے کہ کراچی کی زبوں حالی کا صحرا جاتا ہے دوسروں کے سر اور اس میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں۔ لیکن خود متحدہ قومی موومنٹ کے سابقہ میئر، جو ایک زمانے میں وزیر بلدیات بھی رہ چکے، جن کا نام تھا وسیم اختر، جو لے کے چلا کرتے تھے دفتر، ان کا کیا کہنا ہے؟ ویڈیو 1 ذرا حاضر کرو ہمارے ناظرین کے لیے۔ اس نے الیکشن لڑا جھوٹ بول کے الیکشن کمیشن سے۔ خیر اس وقت کی ایم کیو ایم تھی، اس کو لڑوایا الیکشن۔ اس سے پہلے یہ فشری میں کوئی کلرک تھا، پھر 90 پہ یہ آپریٹر بھی رہا ہے۔ آپ سٹیٹس دیکھ لو اس کا، مینٹل لیول کیا ہوگا۔ وہ تو الطاف حسین نے اس کو کچا توڑ لیا اور کہاں سے کہاں بٹھا دیا، لے جا کے عذاب کر دیا۔ جس طرح سے اس نے نظامت چلائی ہے، کلپیں موجود ہیں، پیشنٹ سے بدتمیزی کرنا، آفیسرز کو دھمکانا، اس وقت دہشت تھی۔ اس وقت دہشت تھی، لیکن اس وقت بھی میں بات کر رہا تھا۔ اب تو الحمدللہ بھرم ٹائٹ اور پتیلا خالی ہے، تو اب تو بات کرنا بنتا ہے نا۔ یہ الٹی آنتیں گلے نہیں پڑ گئیں۔ خبر میں متحدہ قومی موومنٹ کہہ رہی ہے کہ کراچی کی زبوں حالی کا صحرا جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کو جاتا ہے، اور متحدہ قومی موومنٹ سے تعلق رکھنے والا جو ان کے تنظیمی سیٹ اپ کا بھی حصہ تھا، ان کا سابق میئر، وہ ایک زمانے میں خود فرما رہے ہیں کہ یہ تمام صحرا جو ہے وہ سابقہ سٹی ناظم، جن کی خدمات کے بارے میں بڑی خوشگمانیاں پائی جاتی ہیں، یہ سب ان کے دور میں ہوا۔ اچھا، اس خبر کے کانٹینٹ پہ دوبارہ آؤں گا، لیکن یہاں اس سلسلے کو موقوف کرنے کی ایک بڑی زبردست وجہ میرے پاس موجود ہے۔ وسیم اختر کے ساؤنڈ بائٹ میں آپ نے غور کیا ہوگا، انہوں نے فرمایا پیشنٹ سے بدتمیزی کرنے کی ویڈیو، پیشنٹ سے تو نہیں، پیشنٹ سے پہلے ایک اور صحافی سے بدتمیزی کرتے ہوئے آپ کو پہلے ہم اس کے ثبوت دکھا دیتے ہیں، پھر ہم پیشنٹ سے بدتمیزی کا احوال بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ویڈیو 2۔ یار ہم بسائیں گے نا لوگوں کو بسائیں گے۔ تمہیں زیادہ پریشانی ہے تمہیں؟ لوگ دستے ہیں وہاں پہ، تمہیں 10 دفعہ میں تمہاری بات کا جواب دے چکا ہوں، بند کرو اس کو۔ بستے ہیں لوگ وہاں پر، یہ چلانا، یہ والی بات ساری میری یوٹیوب پہ بھی چلانا اس کو، ٹھیک ہے؟ تمہارا زیادہ دماغ خراب ہو گیا۔ سوال پوچھنے والوں پر اکثر اسی طرح سے نزلہ گرا کرتا ہے میرے سرکار کا، لیکن یہ جو اچانک سے اتہام لگانے کی نوبت کیوں پڑ گئی تھی وسیم اختر کو؟ پیشنٹ سے بدتمیزی، پیشنٹ کا مطلب مریض، مریض کے ساتھ ہوتا ہے تیماردار، تیماردار سے بھی کوئی بدتمیزی کرتا ہے۔ جی ہاں، اس کا ریکارڈ بھی الحمدللہ بنایا گیا تھا۔ وہ ویڈیو ذرا چلانا بھائی، جس میں مصطفیٰ کمال لواحقین سے، پیشنٹس کے تیمارداروں سے بدتمیزی فرما رہے ہیں۔ کتنے پیسے خرچ کیے اب تک علاج پہ؟ کتنے پیسے خرچ کیے علاج میں؟ آئی سی یو کا پتا ہے کہ باہر جو ہے وہ کتنی قیمت ہے؟ آئی سی یو میں جا سکتے تھے، ابو تک مر چکے ہوتے تمہارے۔ سنو میری بات، اب تک مر چکے ہوتے تمہارے باپ۔ 20,000 روپے ایک دن کا خرچہ ہے، پتا ہے تم آئی سی یو کا؟ اس لیے کہ لگایا یہاں پہ، اس لیے کہ لگایا یہاں پہ آئی سی یو تمہارے لیے، تمہارے باپ کے لیے آئی سی یو لگایا ہے، پاگل کے بچے۔ جی آپ نے سنا کیا لقب دیا اس ایک فریادی کو متحدہ قومی موومنٹ کے اس وقت کے سب سے منہ زور بے لگام شہسوار نے، جس کو براہ راست الطاف حسین کی آشیرواد حاصل تھی۔
لیکن میرے سرکار آشیرواد کے باوجود بھی الطاف حسین کے نہ ہوئے تو کراچی والوں کے کیا ہوتے. بہرحال میں اس وقت مصطفیٰ کمال کو ڈسکس کرنے نہیں بیٹھا. میں تو بات کر رہا تھا اس ایک دعوے کی جو کہا جا رہا تھا کہ کراچی کی زبوں حالی کی ذمہ داری ہے پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کی. وسیم اختر کا وہ جو فائنل ساؤنڈ بائٹ ہے ذرا وہ چلانا. میرا خیال ہے اب واضح ہو ہی جائے گا کہ کراچی کو برباد اگر کیا ہے تو کس نے کیا ہے. وسیم اختر کا شاٹ. چائنا کٹنگ کراچی میں جتنے پارکس اور گراؤنڈ انکروچ ہوئے ہیں جن کو میں ختم کر رہا ہوں آج گرا رہا ہوں ان کو وہ سارے اس کے اپروف کیے ہوئے ہیں. ایک پکڑا گیا ہے باغ ابن قاسم کا دکانیں ساری املگمیٹ کر کے کسی کو بیچی انہوں نے وہ ریفرنس میں پھنسا ہوا ہے. اب کرپٹ آدمی جس کا ریفرنس فائل ہو گیا ہے جس نے کورٹ سے بیل بیفور اریسٹ کرائی ہے جس نے نیب سے جا کے معافی مانگی ہے وہ کسی اور پہ چارج لگا سکتا ہے الزام لگا سکتا ہے. اپنے آپ کو تو دیکھو آپ ریفرنس بھگت رہے ہو ایک کرپشن کا اتنی مطلب چوری اور سینہ زوری. جی چوری اور سینہ زوری کچھ اسی قسم کا احوال اس ایک خبر میں بھی ہے کہ ایک تو چوری کرتے ہیں اور اوپر سے نزلہ گراتے ہیں دوسروں پر. اب بھائی ایک کام کرنا میں پڑھ تو رہا ہوں یہ خبر لیکن ناظرین اس خبر کو دیکھ چکے ہیں بار بار دیکھ کر کے میرا خیال ہے ان کا ہاضمہ نہ بگڑ جائے. آپ ایک کام کرو وہ جو ایک جنرل لوپ میں نے چلایا تھا نا بنایا تھا وہ جنرل لوپ آپ ان کرو اور میں اس خبر کے بقیے ادھیڑتا ہوں. اس خبر کے مندرجات پہ اگر ہم غور کریں تو بتا رہی ہے خبر کہ وجہ جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کی ملی بھگت ہے. جہاں تک میری ناقص معلومات ہیں کراچی شہر جب نعمت اللہ خان کے دسترس میں تھا تو کراچی میں پبلک پارکس بھی آئے یو ٹی ایس بسیں بھی آئیں اسکینیا بسیں بھی آئیں کراچی میں فلائی اوورز بنتے ہوئے بھی دیکھے لوگوں نے. اس کے بعد اس وقت کے مشیر بلدیات وسیم اختر نے جو بہت جلد بازی کا شکار تھے نعمت اللہ خان کے کاموں میں کیڑے نکالنا پلس ان کی راہ میں رکاوٹ اڑانا متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی اور وسیم اختر کا فرض اولین تھا. اس وقت 19 سڑکیں شہر کی کھود کر کے اور بنانے کا کام کیا جا رہا تھا تو پوری متحدہ قومی موومنٹ اپنے سینے پہ دو ہتھڑ مار مار کے تمام پرائم ٹائم سلاٹس گھیر کر کے کیونکہ یہ ان کی غنڈہ گردی کا زمانہ تھا ہر جگہ وہ اپنا من چاہا پروپیگنڈا آن ایئر کرواتے تھے. نعمت اللہ خان کے دور کے بعد پھر ایک وقت آیا کہ جس وقت کراچی کے ٹھیکیدار بن گئے مصطفیٰ کمال. مصطفیٰ کمال کے دور میں 119 سڑکیں شہر کی کھودی گئیں. میں نے اس زمانے میں یہ پروگرام کیا اس زمانے میں نے یہ بات بتائی کہ 19 ورسز 119 کوئی کمبینیشن ہی نہیں ہے کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. لیکن when it comes to serving people of Karachi I don't even care کہ آپ 19 سڑکیں کھودتے ہیں یا 119 سڑکیں پرووائیڈڈ آپ کس حد تک اپنے ڈیلیوریبلز کو انشور کرتے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں کراچی میں تعمیر و ترقی کا جو نیا دور شروع ہوا اس کی رکاوٹ سب سے بڑی متحدہ قومی موومنٹ خود تھی. آپ پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کو آپ کراچی کی تعمیر و ترقی کی راہ میں رکاوٹ گردانتے ہیں تو میں یہ پوچھنے کی جسارت کرنا چاہتا ہوں آج اس پروگرام کی وساطت سے کہ اگر پیپلز پارٹی کراچی والوں کی دشمن تھی کراچی کی تعمیر و ترقی کی دشمن تھی تو آپ نے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو آصف علی زرداری کو اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو 90 پہ اجرک پہنا کر کے ان کا استقبال کیوں کیا؟ تب آپ نے آصف علی زرداری جو اس وقت صدر پاکستان تھے ان کے مشورے پر وہ جو مفاہمت کا دسترخوان بچھایا گیا تھا اس پر ANP کے ساتھ بیٹھ کر عوام کے حصے کی بوٹیاں کیوں توڑیں؟ اگر پیپلز پارٹی اس وقت اتنی ہی بری تھی تو اس وقت سے لے کر کے آج تک آپ پیپلز پارٹی کی انشورنس پالیسی کیوں بنے ہوئے ہیں؟ کبھی عامر خان کبھی خالد مقبول کبھی مصطفیٰ کمال کبھی فاروق ستار کبھی فلانے کبھی ڈھمکانے متحدہ قومی موومنٹ کی ٹیگ لگا کر کے اور آ کر کے پیپلز پارٹی کے ایک سو کالڈ پریس کانفرنس میں بقیے ادھڑ دیتے ہیں تمام ملبہ گراتے ہیں سندھی وڈیروں پہ کہتے ہیں کہ یہ وڈیراازم جو ہے وہ عوام کی ترقی ان کی تعمیر کی راہ میں رکاوٹ ہے اور اس کے بعد جب ان کو پروگرام میں شرکت کے لیے دعوت نامہ بھیجا جاتا ہے تو ان کے سر پہ جیسے آسمان ٹوٹ پڑتا ہے. پچھلے شو میں احوال بتا چکا ہوں فاروق ستار کس طرح سے پریس کانفرنس کر کے چودھری بن رہے تھے لیکن جب ہم نے ان کو پروگرام میں بلایا تو وہ یوں غائب ہو گئے جیسے ایک مخلوق کے سر سے سینگ. اور یہ ایک مرتبہ نہیں ہوا. متحدہ قومی موومنٹ آخری اینکر میں ہوں گا اس روئے زمین پہ جس کے پروگرام میں متحدہ والے MQM والے کل بھی آ کر کے بیٹھنا پسند کرتے تھے اور آج بھی اللہ کہ ان کو
اشورنس دے دی جائے کہ کوئی ڈیمیج نہیں ہوگا۔ میں خبر پر آتا ہوں۔ خبر بتاتی ہے 17 برس تک سندھ کے وسائل لوٹ کر کراچی کو اندھیروں میں ڈبو دیا۔ 17 برس سے زائد کا عرصہ میری معلومات کے مطابق ہوتا ہے 30 برس۔ آپ 30 برس سے کراچی کے لوگوں کے وسائل پر قابض ہیں۔ آپ 30 برس سے میئر، گورنر، صدر، فلانا، مشیر، سفیر اور نہ جانے کیا کیا کچھ بن کر کے کراچی کے حصے کی بوٹیاں توڑتے رہے ہیں۔ آپ کے حصے میں آنے والی وہ گورنرشپ جو عشرت العباد کے حصے میں آئی تھی، 14 سال کراچی، پاکستان، سندھ کی تاریخ کا سب سے طویل اقتدار جھیلنے اور انجوائے کرنے والا آدمی تھا عشرت العباد، جس کو خود مصطفیٰ کمال رشوت العباد کہہ کر کے اپنی تقریر، اپنی گفتگو، اپنے انٹرویو کا آغاز کیا کرتے تھے۔ آپ کے دامن پہ تو خود 100 چھیدیں حضور۔ آپ جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے منہ پہ کالک ملنے چلیں، مل دیجئے، لیکن ریکارڈ کی درستگی کے لیے یہ پروگرام کرنا اشد ضروری تھا۔ اگر پیپلز پارٹی والے اتنے ہی برے تھے، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، میں اس وقت پڑھتا تھا، بے نظیر بھٹو مرومہ نے ایک انٹرویو میں، جس وقت کراچی میں ایک آپریشن چل رہا تھا، انہوں نے ایم کیو ایم والوں کو چوہے کہا تھا۔ نصیر اللہ بابر کا مشہور و معروف آپریشن کراچی پہ مسلط تھا۔ اس دور میں اس آپریشن میں سب سے زیادہ رگڑا کس کو لگ رہا تھا؟ یقیناً اس میں مہاجر قومی موومنٹ، اس وقت کی جو آج متحدہ قومی موومنٹ اپنے آپ کو کہتی ہے، بلکہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کہتی ہے، اس کے لڑکے سب سے زیادہ زد میں آ رہے تھے۔ لیکن حضور یہ بتانا پسند کریں گے آپ ہی کے خلاف آپریشن کیوں ہو رہا تھا؟ اس شہر میں جماعت اسلامی بھی تھی، اس شہر میں جو ہے وہ ANP بھی تھی، اس شہر میں جو ہے وہ دیگر جماعتیں بھی تھیں، اس شہر میں مذہبی جماعتیں بھی تھیں، سنی تحریک بھی تھی اور بہت ساری تحریک تھیں۔ آپ یہ کہہ کر کے بچ نہیں نکل سکتے کہ مہاجروں پہ ہمیشہ نزلہ گرا ہے۔ آپ یہ کہہ کر کے بچ نہیں نکل سکتے کہ مہاجروں کو ہمیشہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ مہاجروں کے ریپرزنٹیٹیو آپ تھے، آپ گورنر بنے، آپ مشیر بنے، آپ سفیر بنے، آپ وزیر بنے، آپ MNA بنے، آپ MPA بنے، آپ عوام کے حصے کی بوٹیاں توڑ توڑ کے اپنے گھروں کو لے جاتے رہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ لے جاتے رہے تو پھر اس بات کے ثبوت کسی کو کسی فورم پہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا جانتی ہے۔ دو بدی کی چپل میں آنے والا جس کو بات کرنے کا شعور نہیں تھا، محض خوشامد اور چمچہ گیری کے بل پہ، وہ آج دنیا کے نہ جانے کتنے ممالک کی نہ صرف سیر کر چکا ہے بلکہ اس کے پاس ڈوئل نیشنلٹی ہے۔ پیپلز پارٹی کو آپ پہلے تو رگڑا دیتے ہیں، اس کے بعد شام کو پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کر کے اور آپ جو ہے وہ انجوائے، آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا انجوائمنٹ کی بات کر رہا ہوں۔ آپ پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ انجوائمنٹ بھی فرماتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینا، اگر آپ حقیقی اپوزیشن ہیں کراچی کی، سندھ کی، کتنا مشکل کام ہے۔ بہت زیادہ دور کی بات نہیں کر رہا، میں ماضی کے اس آدمی کی بات کر رہا ہوں جو کبھی حقیقی معنوں میں ایک پریشر گروپ بن چکا تھا، جو بعد میں وزیر اعظم بن کر کے ناکام ثابت ہوا۔ عمران خان جب وہ اپوزیشن میں تھا تو اپوزیشن میں رہتے ہوئے جو اپوزیشن میں اس نے حلہ مچایا تھا، نواز شریف صاحب پتہ چل جاتا تھا تو اسمبلی نہیں جاتے تھے۔ ایک اکیلا آدمی اور اس کی تنظیم پریشر گروپ بنا کر کے اس نے جو ہے سسٹم کو رون ڈالا۔ اب یہ ایک طویل بحث ہے کہ اس کے ساتھ کون کون تھا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر آپ اپنے MNAs اور MPs کو ان کی فعالیت کو مد نظر رکھ کر کے استعمال کرتے، اگر آپ کے پیش نظر کراچی کے عوام کی فلاح و بہبود کا ہی ایجنڈا ہوتا تو پھر یہ ترقی اوپر سے ہو کر کے گراس روٹ لیول تک جاتی میرے سرکار۔ پھر آپ کے وہ جو خواجہ اظہار ہیں ان کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آج مہاجر عوام کے جو بچے ہیں وہ کھانے پینے کا کیا ہوتا ہے، فوڈ پاپا، شاید فوڈ کیا اس کو کہتے ہیں، ڈیلیوری بوائے، ان کے پاس صرف ایک یہی ملازمت رہ گئی ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ بات ٹھیک ہے، لیکن وہی مہاجروں میں ایسے بھی تو ہیں کہ جن کی کوالیفیکیشن چاہے 0/0 لیکن وہ جن کی سنتری بننے کی حیثیت نہیں تھی وہ منتری بن کر کے انجوائے کر رہے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ یا مجھے بریک کی کال دے دی گئی ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو کچھ اور حقائق آپ کے سامنے پیش کروں گا۔
ویلکم بیک ناظرین. ہم کچھ تاریخی حقائق کو درست کر کے اور ذرا سننے سمجھنے اور پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے. متحدہ قومی موومنٹ، جیسا کہ میں نے انٹرو بھی دیا کہ متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ شہر کی زبوں اور بربادی کا ملبہ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے کندھوں پر رکھ کر کے خود کو یہ بتلانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہم امام کعبہ کے پوتے ہیں اور ہم خانہ کعبہ سے پیدل آئے تھے اور روزنامہ فلاں فلاں میں ہماری تصویر آئی تھی. حالانکہ سب جانتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں. کراچی کو سب نے الحمدللہ ثم الحمدللہ مل کر کے انورٹڈ کاماز میں سرو کیا ہے. اسی خبر کا مزید پوسٹ مارٹم شروع فرماتے ہیں. کہا گیا ہے کہ کراچی کا شمار آج دنیا کے بڑے شہروں میں نہیں بلکہ کھنڈرات اور کچرے کے ڈھیروں میں ہو رہا ہے. سعید غنی صاحب میرا خیال ہے آن ریکارڈ تھے. کچھ اس طرح کی ویڈیوز سامنے آئی تھیں جس میں باقاعدہ رضائی، کمبل اور سیمنٹ کی بوریاں ڈال کر کے اور جو ہے سیوریج لائنز چوک کی جاتی تھیں. کیا یہ متحدہ قومی موومنٹ کے شیر دلیر جوان نہیں تھے کہ جن کو یونٹ اور سیکٹرز کی سطح پہ ہدایات جاری کی جاتی تھی کہ یہ کار خیر آپ نے کرنا ہے؟ کیا اس شہر کی تاریخ اس بات کی گواہ نہیں کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے دنیا کی کسی عدالت میں ثابت کرنے کا تکلف اٹھانے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے؟ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے. کراچی اگر ملبے کا ڈھیر بنا ہے تو یہ آپ کی رضا، رغبت، مرضی اور منشا کے بغیر نہیں ہوا. کراچی کی بربادی کا نوحہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو پوری طریقے سے پڑھیے. اس ایک زمانے میں SLGO نامی ایک آرڈیننس آیا تھا. وہ فاروق ستار نے گورنر ہاؤس میں عشرت العباد، جس کو مصطفیٰ کمال رشوت العباد بتاتے تھے، جو مصطفیٰ کمال کے زمانے میں گورنر تھے، جس وقت مصطفیٰ کمال بطور سٹی ناظم بقول وسیم اختر، سارے ساؤنڈ بائٹ میں چلا چکا ہوں، کرپشن کے نت نئے ریکارڈز قائم کر رہے تھے صرف اس لیے کیونکہ وہ الطاف حسین کے لے پالک تھے. اس ایک دور میں آپ نے اس SLGO ڈاکیومنٹ کو گورنر عشرت العباد کے سامنے بیٹھ کر کے سائن کیا. نیٹ پہ آپ نے صرف 5 منٹ سے کم عرصہ لگانا ہے اور وہ تصویر اور اس کے بارے میں تمام خبریں آپ کو مل جائیں گی. میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جسے ثابت کرنے کے لیے آپ کو بہت راکٹ سائنس کسی ریسرچ کی ضرورت پڑے گی. لکھا ہے کہ جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کی ملی بھگت نے 9 ٹاؤنز پر قبضہ جما کر اربوں کے فنڈز ہڑپ کر لیے. یہ بہت اچھی بات آپ نے کی. اگر آپ یہ نہ کرتے تو مجھے کھانے کمانے کا موقع کیسے ملتا؟ اچھا مان لیتے ہیں فار دا سیک آف آرگیومنٹ، ہائپوتھیٹیکلی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. شہر کے 9 ٹاؤنز میں کرپشن کا، چور بازاری کا بازار گرم ہے. پھر یہ کیسے ممکن ہوا کہ جس آدمی کے پاس لالو کھیت سے گولی مار جانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے وہ آدمی آج ڈبل کیبن اور لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے؟ ایک آدمی 2 پیسے کا جس کو بات کرنے کا شعور تک نہیں ہے وہ ایک ٹینیور لگاتا ہے بحیثیت ٹاؤن چیئرمین. میں نام دینے کے لیے تیار ہوں، اسی جگہ سے میں نے ان لوگوں کے نام لے کر کے پروگرامز کیے ہیں اور وہ جا کر کے آج کراچی کے پوش علاقوں میں بنگلوز جو ہے وہ اون کر رہا ہے. کیا آپ کی صفوں میں اس طرح کے لوگ موجود نہیں ہیں؟ نیکوکاروں کی تعداد میرے خیال ہے گنتی پہ انگلی پہ گنی جا سکتی ہے، لیکن بدکاروں، عیاروں، مکاروں، ان کے لیے کوئی بہت زیادہ دقت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سامنے جو تصویر میں انیس قائم خانی، مصطفیٰ کمال، رضا ہارون بیٹھ کر کے اور کراچی کی عوام کے لیے اور پریس کانفرنس کر رہے تھے، آپ کو پتہ یہ کس موقع کی پریس کانفرنس ہے؟ 90 پہ ایک ٹیلی فون لائن کٹ کر دی تھی سرکار نے. ایک ٹیلی فون لائن، وہ ٹیلی فون لائن جس سے الطاف بھائی، جن کا نام لینا، جن کی تصویر دکھانا آج ناممکن ہے، الطاف بھائی خطاب فرماتے تھے. گورنمنٹ نے اس وقت عارضی طور پہ وہ لائن جو ہے منقطع کر دی تھی اور رضا ہارون جو آج پیپلز پارٹی میں جیے بھٹو کے نعرے لگا رہے ہیں، اس وقت وہ جو الطاف حسین کے جو ہے وہ گندے کپڑے دھو رہے تھے، وہ سارے کے سارے رہنما جو بعد میں الطاف حسین کو گالیاں بک کر کے PSP بنا کر کے بیٹھے. راضی روڈ پہ ان کا صدر دفتر تھا جس کو بعد میں انہوں نے بہادر آباد ٹولے کے پاس شفٹ کیا. آج متحدہ قومی موومنٹ وہ واحد جماعت ہے جس کے 2 سیاسی دفاتر ہیں. ایک راضی روڈ نرسری پر جو PSP کا گڑھ ہے جہاں PSP والے بیٹھتے ہیں، اور دوسرا وہ بہادر آباد مرکز جہاں PSP والوں کو امپوز کرایا جاتا ہے وہاں جا کر کے. بہادر آباد میں اب بہادر آباد کا کوئی آدمی نہیں بیٹھا کرتا. کیا یہ آپ ہی کی خدمات کا اعتراف نہیں تھا حکومتی سطح پر کہ جو فیصل سبزواری دی گریٹ کو ایوان صدر میں بلا کر کے تمغہ امتیاز دے دیا گیا؟ میرا خیال ہے اگر آپ کی پوری پارٹی کو ڈرامے بازی کے اوپر، آپ کی ان اداکاریوں کے اوپر، ان فنکاریوں کے اوپر، ان بیانات کے اوپر، ان مذاق خیز دعووں کے اوپر
تمغہ شجاعت، ہلال جرت اور نہ جانے کیا کیا دے دیا جائے تو بھی کام صحیح جا رہا تھا۔ فرما رہے ہیں لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، 17 برس تک سندھ کے وسائل لوٹ کر کراچی کو اندھیروں اور نالیوں کے حوالے کیا۔ جماعت اسلامی کو اگر واقعی خدمت عزیز ہوتی تو اربوں کے فنڈز کے باوجود گلیاں آج جوہڑ نہ بنتی۔ میں ریکارڈ کی درستگی کے لیے ایک بات بتا دوں، میں جہاں عرصہ 29 سال سے رہائش پذیر ہوں وہ ایک ایم کیو ایم کا گڑھ ہے، میں چاروں طرف سے ایم کیو ایم والوں کے اندر موجود ہوں۔ 29 سال میں جس گلی میں رہائش پذیر ہوں یا رہنے کی اداکاری فرما رہا ہوں، وہاں زندگی میں صرف ایک مرتبہ سڑک بنی، اور وہ بھی پیپلز پارٹی نے نہیں، وہ بھی متحدہ قومی موومنٹ نے نہیں، وہ بنائی پی ٹی آئی نے۔ 29 سال میں ایک بار وہاں سرکار نے سڑک بنانے کی غلطی کی، ایم این اے نے اپنے ثوابدیدی فنڈ سے وہاں سڑک بنائی، اور یہ صحرا پی ٹی آئی کو جاتا ہے، جماعت اسلامی نے بھی نہیں وہاں پہ سڑک بنائی گلیوں تک میں۔ استرکاری ہو رہی ہے، سارے پارکس بن رہے ہیں جماعت اسلامی کے، اور بہت سارے کام ہیں۔ میں جماعت اسلامی کا نہ نمائندہ ہوں، نہ ان کو پروپوگیٹ کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، جماعت اسلامی والے اپنا جواب خود دیں گے، لیکن یہ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو روز روشن کی طرح آیا ہے، اس کے لیے کسی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ نام نہاد ٹھیکیدار فوٹو کھنچوانے اور ایم کیو ایم پر کیچڑ اچھالنے کے سوا کچھ نہیں جانتے۔ ایک سڑک ڈال کر پوری دنیا کو دکھانے والے یہ بتائیں کہ حالیہ بارش میں وہی سڑک کہاں گئی۔ آپ نے بہت اچھی بات کی۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، میں پچھلے دنوں جس چینل پہ وابستہ تھا وہاں پہ ایک حادثہ وقوع پذیر ہوا تھا۔ یوں تو ہماری زندگی حادثات کی نظر ہو گئی ہے، لیکن گولیمار میں ایک 60 گز کے 4 منزلہ پلازے، اس کے انہدام کی خبر آئی تھی، اس میں کئی لوگ دب کر کے مر بھی گئے تھے۔ بعد میں ثابت بھی ہوا کہ اس میں متحدہ قومی موومنٹ کے کچھ فلانوں نے باقاعدہ اپنا حصہ بھی لیا تھا، کچھ اس میں آپ سمجھ رہے ہوں گے سندھ سرکار کے بھی لوگ اس میں شامل تھے۔ وہ اس طرح کے اور دوسرے واقعات کراچی کے ایسے گڑھ میں جو متحدہ قومی موومنٹ کے تصرف میں آتا ہے، وہاں کوئی دوسرا واردات کر کے نکل سکتا ہے؟ یہ پورشنز بنا کر کے بیچنے کی روایت کیا، بلکہ روایت بد کیا ایم کیو ایم کے دور میں شروع نہیں ہوئی؟ کیا کراچی میں یہ جو چائنا کٹنگ کا افریت پھیلا، جو وسیم اختر بھی اپنے ساؤنڈ بائٹ میں بات کر رہے تھے، کیا آپ لوگ اس کے سرخیل نہیں ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس بارے میں بھی ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اپنا مائک لے کر کے کسی آدمی کو پکڑ کر کے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آپ آنکھیں بند کریں اور آپ کو ساری چیزیں خود بخود آشکار ہوتی چلی جائیں گی۔ آپ کو پتہ چلتا چلے جائے گا کہ کون کراچی کے عوام کا کتنا خیر خواہ ہے۔ ایک سیاسی جماعت 30 برس سے مختلف قالب میں روپ بدل کے، کبھی مہاجر قومی موومنٹ، کبھی متحدہ قومی موومنٹ، کبھی متحدہ قومی موومنٹ لندن، کبھی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، کبھی فلانے اور کبھی ڈھمکانے، اس میں عوام کو انورٹڈ کاماز میں سرو کر رہی ہے، تو عوام کی حالت میں کچھ بہتری تو آتی ہے میرے سرکار، لیکن عوام ہی کی حالت میں بہتری نہیں آئی۔ ہاں البتہ آپ کے رہنماؤں کی اگر ہم گھر دیکھ لیں، اگر ہم صرف آپ کے بڑے بڑے چیمپئنز کے گھر دیکھ لیں، تو میرا خیال ہے کہ زندگی شرمانے کا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے گی۔ کیا وسیم اختر 120 گز کے گھر میں رہتے ہیں؟ کیا مصطفیٰ کمال 120 گز کے گھر میں رہتے ہیں؟ کیا فلانے 120 گز کے گھر میں رہتے ہیں؟ کیا ان کے پاس جو ڈبل کیبن ویگو بلٹ پروف گاڑیاں موجود ہیں، کیا وہ اپنے گنے کے رس بیچ کر کے انہوں نے بنایا ہے؟ سب کو پتہ ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے، سب کو پتہ ہے یہ کیسے بنایا گیا ہے۔ ایک اکیلا شریف آدمی اپنے 2-3 بچوں کو اس ایک مشکل کے کساد بازاری کے اور آفت کے دور میں اگر پال لے تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہو جاتی ہے۔ لیکن آج کے اس دور میں آپ رونا روتے ہیں ورثہ کا، شہداء کا، گمشدہ لوگوں کا۔ میں یہ پوچھنے کی اگر جسارت کروں تو کیا آپ کے پاس کوئی جواب ہوگا کہ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کو اپنے شہید یاد آ جاتے ہیں، آپ ان کے لیے جو ہے وہ پریس کلب پہ دھرنا دے دیتے ہیں، لیکن جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو آپ ایک دفعہ بھی پریس کلب پہ جا کر کے شہداء کا نعرہ نہیں مارتے؟ کیوں؟ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کو اپنے جو ہے وہ گمشدہ کارکنان یاد آتے ہیں، آپ ان کی تصویریں لے کر کے پریس کلب پہ جا کر کے کھڑے ہو کر کے اپنا گلا پھاڑنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جب آپ سنتری نہیں بننے کی اوقات کے باوجود منتری بنا دیے جاتے ہیں تو آپ کو کچھ نہیں ہوتا۔ کل بھی میں نے کہا تھا، میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، پرسوں، کہ مصطفیٰ کمال وزیر صحت بنا دیے گئے، جبکہ فارم 47 کا تانا ان کو اپوزیشن دیتی ہے۔ ہمارے پروگرام میں قادر خان مندوخیل بیٹھ کر کے بات کر کے جا چکے، مصطفیٰ کمال کے حوالے سے ریفرنس انہوں نے داخل کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن آپ کو پتہ ہے معاملات ہیں۔
مصطفیٰ کمال ہارے ہوئے ہونے کے باوجود وفاقی وزیر صحت بنا دیے گئے صرف اس لیے کہ ان کی صحت اچھی ہے، تو اللہ ان کو ایسی کرسی مبارک کرے۔ خالد مقبول جب یہ وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی تھے تو میں نے پچھلے 4 سال جس چینل پہ میں تھا، میں نے وہاں لاؤڈ اینڈ کلیئر کہا، متعدد مرتبہ کہا، صرف کمپیوٹر آن کر کے بند کر دیں وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی، میں اپنی نوکری سے استعفیٰ دے دوں گا۔ اور وہ آدمی خالد مقبول آج وزیر تعلیم ہے۔ خالد مقبول کی وزارت تعلیم کے ہونے کے باوجود بھی کراچی کے طالب علموں کو اس کا کیا فائدہ ہوا حضور؟ کراچی کے طلباء کا جو تعلیمی استحصال ہوا، نمبرز کے نام پر جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، اس ایک زیادتی کا کہیں کوئی ایڈریس کیا؟ کراچی انٹرمیڈیٹ بورڈ کے باہر بیٹھ کر کے کتنے والدین نے کتنی راتیں، کتنی صبحیں، کتنی شامیں کالی کیں؟ کیا ان کو ان کا انورٹڈ کاماز میں معاوضہ مل گیا؟ نہیں۔ آپ کو نوکریاں مل گئیں، آپ کو وی آئی پی والی دیہڑیاں مل گئیں۔ آپ پیپلز پارٹی کو برا کہتے ہیں؟ نو، میں نے پچھلے پروگرام میں بیٹھ کر کے کہا تھا، اس ایک ویڈیو میں وہ آدمی مس ہو گیا جس کا نام ہے عامر خان۔ عامر خان اسی شہر میں شارع فیصل پہ ایک سرکاری دفتر میں اپنے کچھ کام کروانے کے لیے آیا تھا، اس کے پاس 24 گارڈز تھے، 24 گارڈز، 2 درجن پولیس والے۔ ایک ایسا آدمی کہ جو متحدہ قومی موومنٹ سے تعلق رکھتا ہو، اور متحدہ قومی موومنٹ وہ جو پیپلز پارٹی کے جو ہے وہ اوپر کیچڑ اچھال رہی ہو۔ جمہوریت کیا اتنا بڑا انتقام ہے کہ جس میں 2 درجن سیکیورٹی گارڈ صرف عامر خان کو دیے گئے؟ ایسا کون سا انہوں نے نئی دلی فتح کیا ہے بھیا؟ ایسا کون سا؟ صرف 90 پہ ریڈ پڑوا کر کے اور انہوں نے متحدہ قومی موومنٹ پہ جھاڑو پھروا دی تھی نا، یہی کام تھا، اسی کام کے لیے ان کو معافی دلوائی گئی تھی۔ میں یہ کوئی بھی بات پڑھ کر کے نہیں کہہ رہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، متحدہ قومی موومنٹ پہ آپ مجھ سے ہفتہ پروگرام کرائیے، 1 ہفتہ بغیر رکے لگاتار پروگرام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کیوں؟ مجھے کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب آپ کو گوگل پہ ملے گا، یہ سب آپ کو یوٹیوب پہ ملے گا، یہ سب آپ کو ایسی جگہوں میں مل جائے گا جس کے لیے آپ کو بہت زیادہ دقت نہیں اٹھانی۔ پیپلز پارٹی بری ہے، ہوگی، لیکن آپ بھی تو آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ فرماتے ہیں عوام بے وقوف نہیں، سب جانتے ہیں۔ جی اتنی دیر سے جو میں تقریر کر رہا تھا، میں یہ اگر جملہ پڑھ لیتا تو پھر میں یہیں سائن آف کر جاتا، مجھے اتنا اپنے آپ کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کراچی کے عوام سب جانتے ہیں۔ میں اس الیکشنز، جنرل الیکشن سے پہلے جن لوگوں سے ملا، متحدہ قومی موومنٹ کے ٹھیٹ ووٹرز اینڈ سپورٹرز، کچھ ایسے لوگ جو اپنے نظریاتی یا مسلکی یا فلانے اختلافات کے باوجود بھی جب میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم جماعت اسلامی کو ووٹ دیں گے۔ میں اوتھ پہ یہ بات کر رہا ہوں، اور یہ آپ کی مقبولیت کا منہ بولتا ثبوت ہے، یہ آپ کی مقبولیت کا۔ ناظرین یہاں وقت ہوا ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، اختتامی لمحہ شو کے آن پہنچے ہیں۔ ایک بیان دیا تھا متحدہ قومی موومنٹ نے اور یہ پورا پروگرام ان کی نظر ہے۔ آخر میں بس 2-3 نکات ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی بات ختم ہو جاتی ہے۔ متحدہ کا دعویٰ تھا کہ 22,000 ارب روپے کے وسائل ہڑپ کرنے کے بعد بھی کراچی کے عوام پانی کے ایک قطرے، بجلی کے 1 یونٹ اور روزگار کے ایک موقع کے لیے ترس رہے ہیں۔ جزوی طور پہ یہ بات ٹھیک ہے، کراچی کے عوام سب سے زیادہ ڈپرائیوڈ نہ صحیح، بہرحال ملک کے ڈپرائیوڈ لوگوں میں بہرحال ان کا شمار ضرور ہوتا ہے، کسی نہ کسی سطح پہ بھی کیا جائے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کراچی کے عوام کی حالت میں سدھار لانے کے لیے تو آپ چھوڑ ہی دیجئے، آپ کیا کریں گے؟ کراچی کے عوام کی سطح پر اپنے آپ کو رکھنے کے لیے آپ نے کیا کچھ کیا؟ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا، میں نے آپ کی گاڑیوں کا احوال بتایا، میں نے آپ کے بنگلوز کا احوال بتایا۔ یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، ملک میں یہ پروگرام نیشنل ٹیلی ویژن پہ ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے۔ بہت سارے تحقیقاتی ادارے اگر اس کی جڑ میں جائیں تو کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی کے ساتھ نکل ہی آئے گا۔ کسی کے اکاؤنٹ میں کچھ نہ کچھ تو 100-200 روپے تو ٹرانزیکشن ہوئی ہی ہوگی۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ایک صاحب تھے کہ جو اپنے نیشنل ٹیلی ویژن کے پروگرام میں میز پہ ہاتھ مار کے کہتے تھے کہ اگر کوئی 1 پیسے کا میرے پاس ثابت کر دے تو میں گھر چلے جاؤں گا۔
اس کے بعد پھر ایک اس زمانے کی متحدہ قومی موومنٹ کے حاضر سروس اس وقت کے بہت بڑے فرعون، بہت بڑے ایک منسٹر، ان کے اکاؤنٹ سے ان کو 50 لاکھ روپے کی ٹرانزیکشن پکڑی گئی تھی. اس کے بعد وہ صاحب اپنے گھر گئے تھے. وزیر موصوف کو تو ظاہر ہے کہ پاکستان میں کچھ کہاں ہونا ہے. اللہ اکبر. کہہ رہے ہیں عورتیں پانی بھرے کمروں میں قید رہیں مگر یہ حکمران طبقہ ایئر کنڈیشنڈ کمروں سے جھوٹے وعدے اور بیانات جاری کرنے میں مصروف رہا. یہی تو میرا بھی اعتراض ہے کہ یہی سب کچھ کام آپ نے بھی تو کیا. مصطفیٰ کمال، خالد مقبول، انیس قائم خانی، ان میں سے کسی کو بھی ہم نے روڈ پہ نہیں دیکھا. عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ہم نے نہیں پایا. میں نے کسی کو بھی بریانی کی دیگ لے کر کے اور پہنچتے ہوئے نہیں دیکھا. گورنر صاحب جو کچھ کر رہے ہیں اگر آپ اس کو متحدہ قومی موومنٹ کے کھاتے میں ڈالتے ہیں تو میرا خیال ہے آپ سے زیادہ ذہین آدمی انورٹڈ کاماز میں کوئی نہیں ہے. گورنر جہاں سے آتا ہے آپ کو نہیں پتا. مطلب کوئی خدا کا خوف کریں. آپ ایک زمانے تک اس گورنر کو اون کرنے سے کتراتے تھے. وہ تو بعد میں جب جا کر کے تھوڑا سا مرم پٹی ہوئی ہے تب جا کر کے سمجھ میں آیا کہ اچھا ہاں ٹھیک ہے ہم ان کو کہہ دیں گے اپنا. تو گورنر کا کیا آپ کے اکاؤنٹ میں تو نہیں سیٹل ہوتا. آپ دوسروں کے دامن میں 100 چھید. ناظرین اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا. ہمیں اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. بشرط زندگی فی امان اللہ. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.